بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم کی بارشیں کرے اور ہمیں درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل پر دوبارہ آنے کے لیے خوش آمدید۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے ہیں، اپنی نظر کرم ہم پر کرتے ہیں، ہمارے مسئلے مسائل حل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ لوگ پریشان مت ہوا کریں، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کریں، استغفار کرنا شروع کر دیا کریں۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے راستے نکالتا ہے، کیسی آسانی فرماتا ہے۔ اور جب آپ درود شریف پڑھیں تو تصور مدینہ سے پڑھیں، مدینے کا تصور کر کے پڑھیں، روزے مبارک کا تصور کر کے پڑھیں، سنہری جالیوں کا تصور کر کے پڑھیں۔ اگر یہ تصور قائم نہیں ہو رہا تو آپ سوچیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما رہا ہے، ہمارے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں، ہماری زندگی میں خوشیاں آ رہی ہیں۔ بس آپ پریشان مت ہوا کریں، درود شریف استغفار اپنے اوپر لازم کر لیں اور اپنے مسئلوں کے حل کے لیے درود شریف اور استغفار کیا کیجیے۔ ایک بہن کہتی ہے کہ کچھ عرصے سے میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی تھی، ڈپریشن اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے والدین میری شادی زبردستی کہیں اور کرنا چاہتے تھے، انہوں نے میری شادی کہیں طے کر دی تھی اور یہ رشتہ مجھے پسند نہیں تھا، وہ لڑکا مجھے پسند نہیں تھا، غیر ذمہ دار تھا، وہ فیملی اچھی نہیں تھی، وہ فیملی مجھے پسند نہیں تھی، کوئی ایک ایسی چیز بھی نہ تھی کہ میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لوں، شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے والد کو منع کر سکتی۔ میرے والد بہت سخت مزاج آدمی تھے، سارے فیصلے وہ خود کیا کرتے تھے، میری والدہ اور دوسرے بہن بھائی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں بہت تکلیف دہ عمل سے گزر رہی تھی، اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، کسی سے بھی اپنی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی اور مجھے شادی بھی اسی جگہ کرنی تھی۔ کہتی ہیں کہ میری راتیں اور دن بہت اذیت میں گزرنے لگے، میں وہ راتیں اور دن کبھی نہیں بھول سکتی، پوری پوری رات میں جاگتی رہتی تھی، پورا پورا دن میں پریشان رہتی تھی۔ اس طرح کرنے سے میں بیمار رہنے لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن رات کو میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں درود پاک پڑھتی ہوں، پھر میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے نامراد نہیں لوٹاتا جو درود شریف پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں ایسی برکتیں، خزانے رحمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں کہ پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس رات میں نے رو رو کر درود شریف پڑھا، اپنے لیے ہمت مانگی، اللہ نے مجھے ہمت عطا کی اور کہنے لگی پھر ایسا ہونے لگا اپنا صبح کا کوئی کام شروع کرتی تو درود شریف پڑھنے کے بعد کرتی، صبح میں 500 دفعہ درود شریف پڑھتی اور 500 بار میں رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھتی۔ پھر میں ایسا کرتی رہی، پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ درود شریف پڑھنے سے کچھ ہی دن میں میرے اندر ہمت پیدا ہوئی اور میں نے اپنے والد صاحب سے خود بات کی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے والد صاحب نے میری بات سنی، میری بات کو اہمیت دی اور میری مرضی کو اہمیت دی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں تو انہوں نے خود منع کر دیا، اور اس بات سے میری والدہ، میرے گھر والے، حتیٰ کہ میرے رشتے دار بھی حیران تھے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد صاحب اپنے فیصلے نہیں بدلتے۔ ان کی سختی پورے خاندان میں مشہور تھی، میرے والد سے بات کرنے میں ہر کوئی گھبراتا تھا، لیکن الحمدللہ میرے درود شریف پڑھنے سے انہوں نے میری بات کو اہمیت دی اور اپنے حق میں نے بات کی اور میرے والد صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا۔ اس طرح میں درود شریف میں نے پڑھا اور اپنے حق میں بات کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اپنی بات ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، فضل و کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بہت زیادہ نوازتا ہے۔ مگر یہ درود شریف پڑھنے والے کے منحصر ہے کہ وہ کامل یقین سے پڑھتا ہے۔ یہ کیسے پڑھتا ہے؟ ہمیں ہر چیز کامل یقین اور توجہ سے پڑھنا چاہیے، پھر اس کا رزلٹ بھی ہمیں بہت بہتر ملتا ہے۔ جتنا ہم یقین سے پڑھیں گے اتنا ہی ہماری منزل قریب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔